الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا أشد حبا لله وقال النبي صلى الله عليه وسلم الحب في الله والبغض في الله أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، میں نے تو یوں ہی خاک میں پھیری تھی انگلیاں، دیکھا جو غور سے تو تیری تصویر بن گئی۔ محترم بزرگوں اور دوستوں، محبت ایک مقدس لفظ، ایک پاکیزہ جذبہ، ایک صاف ستھرا احساس ہے جو خالق کائنات نے ہر انسان کے دل میں ودیعت کیا ہے۔ محبت یہ انسان کی فطرت ہے جس کے الگ الگ اعتبارات، جدا جدا نسبتیں ہوتی ہیں۔ اگر محبت عابد کو اپنے معبود سے ہو جائے تو عبادت بن جاتی ہے، محبت اپنے نبی سے ہو جائے تو تکمیل ایمان کا ذریعہ اور نجات اخروی کا سامان بن جاتی ہے، محبت باپ سے ہو جائے تو حصول جنت کا راستہ بن جاتی ہے، محبت ماں سے ہو جائے تو اس کے قدموں میں سجنے والی جنت کا حقدار بنا دیتی ہے، محبت بیوی بچوں سے ہو جائے تو احساس ذمہ داری بن جاتی ہے، محبت اپنے اعزاء و اقرباء اور رشتہ داروں سے ہو جائے تو حقوق کی ادائیگی پر انسان کو آمادہ کر دیتی ہے۔ باری تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اور الگ الگ انداز سے محبت کا ذکر فرمایا، جس سے صاف واضح ہو جاتا ہے کہ محبت ایک پاکیزہ جذبہ ہے جس کو صحیح اور درست استعمال کرنے کی وجہ سے انسان بامراد نیک نام ہوتا ہے، اور اگر بے جا استعمال کرتا ہے تو ناکام و نامراد اور بدبخت لوگوں میں شمار ہوتا ہے۔ الغرض، لفظ محبت بہت ہی پاک و صاف اور دنیا کا خوبصورت ترین جذبہ ہے، لیکن مطلب پرستوں اور ہوش کے ماروں نے اپنی خود غرضی اور خواہشات نفسانی کو پورا کرنے کے لیے اس کو گندا اور بدنام کر دیا ہے۔ غیر فطری اور ناجائز کام کو بھی محبت کا نام دیا جا رہا ہے۔ محبت کی حقیقت کو نہ جاننے والے نوجوان نسل تو نفس پرستی اور عیاشی کو بھی محبت کا نام دیتی ہے۔ انہی بیجا کاموں میں سے ایک کام ویلنٹائن ڈے ہے، جس کو یوم عاشقہ لورس ڈے کہا جاتا ہے، جو ہر سال 14 فروری کو دنیا کے مختلف ممالک میں پورے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ ویلنٹائن ڈے کیا ہے؟ اس کی ابتدا و آغاز کا پس منظر کیا ہے؟ ان سوالات کے جوابات سے گرچہ کہ واقفیت ضروری ہے، لیکن ہم مسلمان ہونے کی حیثیت سے اس کا شرعی حکم معلوم کر کے قرآن و سنت کی بتائی ہوئی تعلیمات کو اپنا کر ہی اپنے آپ کو اللہ کے فرمانبرداروں میں شامل کر سکتے ہیں، ورنہ تو قہر خداوندی سے ہم کو کوئی نہیں بچا سکتا۔ مختصر طور پر یہ کہا جائے تو مناسب لگتا ہے کہ اس تہوار کا اسلام اور تعلیمات اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے، بلکہ آگے بڑھ کر یوں کہا جائے کہ ہمارے ملک بھارت کی کسی بھی تہذیب سے ویلنٹائن ڈے کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ مسلم نوجوانوں کو ذرا یہ غور کرنے اور اس سلسلے میں شعور بیداری کا ثبوت دینا چاہیے کہ ہمارے پاکیزہ مذہب میں باحیثیت تہوار اور عید صرف 2 دن، عید الفطر اور عید الاضحیٰ کو منانے کا حکم دیا گیا۔ مقدس راتوں کے طور پر شب قدر و شب برات جیسی مبارک راتیں دی گئی ہیں۔ ان کے علاوہ برتھ ڈے منانا، ڈیتھ ڈے منانا، نیا سال منانا، ویلنٹائن ڈے منانا یہ اسلام کی تعلیم نہیں ہے، ایک فیشن ہے جو مغربی ممالک سے ہمارے ملک میں آیا ہے۔ بڑے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے اپنے آپ کو ماڈرن اور ایجوکیٹڈ سمجھنے والے بعض مسلم نوجوان بھی اس منحوس عمل کو بطور تہوار منانا شروع کر دیے۔ سچ ہے کہ 14 فروری سے ایک تاریخی واقعہ جو سچی محبت کرنے والے ایک پادری اور عاشق نے اپنی محبت کے خاطر وقت کے حاکم و حکمراں سے مخالفت کی، جس کی وجہ سے اس کو سولی پر چڑھایا گیا اور وہ بزبان عشاق لورس کی زبان میں شہید کہلایا گیا، جس کی یاد اور برسی کی طور پر
ہر سال یہ تہوار منا کر اس کے جذبہ محبت کو سلام پیش کیا جاتا ہے۔ لیکن ہم اسلام کے نام لیوا ہیں، اسلامی تعلیمات ہماری ہدایت اور رہنمائی کے لیے کافی و شافی ہے، ان سب کے باوجود ہم کسی دوسری نافرمان قوموں کا دیکھا دیکھی کیسے اس عمل کو اختیار کر سکتے ہیں؟ بے حیا اور آخرت کو بھولے ہوئے لوگ اس موقع پر لفظ محبت کے تقدس کو پارا پارا کر کے ہر وہ کام کر جاتے ہیں جس کی نہ مذہب اجازت دیتا ہے، نہ سماج اس کو اچھا سمجھ سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے ملک کی تہذیب کا وہ حصہ ہے۔ تو پھر کیوں ہم غیروں کی نقالی کر کے اترانے لگتے ہیں؟ کیا خدا کا خوف ہمارے دلوں سے نکل گیا ہے؟ کیا ہم اتنے جری، بے باک اور نڈر ہو گئے کہ گزشتہ 11 ماہ سے کرونا کی شکل میں اللہ کے عذاب و قہر کو قریب سے دیکھنے کے باوجود ویلنٹائن ڈے منانے کو ترجیح دیں؟ اے مسلمانوں، اگر آپ اپنے معاشرے میں گدھے اور گھوڑوں کا کلچر پروموٹ کرنا چاہتے ہیں، بلی اور کتوں کا کلچر معاشرے میں لانا چاہتے ہیں، تو ویلنٹائن ڈے منائیں، پھر اللہ کی طرف سے آنے والے عذاب کا انتظار کریں۔ اے مسلمانوں، قہر خداوندی سے ڈرو۔ قرآن 2 ٹوک لفظوں میں کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس عورت تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، وہ نکاح کا راستہ ہے۔ شادی کر کے تم جا سکتے ہو، اس کے علاوہ فَمَنِ ابْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، جو بھی اس کے علاوہ راستہ اختیار کریں گے یہ خدا کے حدود کو توڑنے والے ہیں، اور دنیا میں بھی سزا ملے گی، بے سکونی اور فیملی سسٹم بھی تباہ ہوگی۔ اصل سزا تو آخرت میں ہے، وہ جہنم کی آگ کی شکل میں اللہ نے رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔